رہے نام باقی صرف اللہ کا، بے شک باقی ہر دنیا کی چیز، ہر انسان، ہر مخلوق فانی ہے۔ کاش انسان اس حقیقت کو سمجھ جائے تو اتنی بلند و بالا اور اتنی شاندار عمارتیں تخلیق کرنے کی بجائے اپنے لیے اعمال نامہ زیادہ بھر لیں۔ کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ اوپینین لینڈ میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ کا ویکینڈ بہترین گزر رہا ہوگا۔ ساتھیوں، پچھلے دنوں چند دن پہلے کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، ان کو سیر کرانے کی غرض سے، جو کہ لاہور میں نئے تھے۔ شالیمار گارڈنز، شالیمار باغ کا دورہ بہت سالوں کے بعد ہوا اور کافی ساری تبدیلیاں نظر آئیں، بہت خوشگوار یادیں تازہ ہوئیں، اور مغل عمارات کی جو مخصوص خوبصورتی ہے، جو نفاست ہے، ان کی جو ایک آرکیٹیکچر، مغل آرکیٹیکچر جو کہ دنیا میں یقیناً ایک مثل ہے، ایک اپنی مثال آپ ہے، اس کی نفاست، یہ فوارے، یہ بارہ دریاں، یہ شاندار نقش و نگار اور تالاب، ان کے جھروکے، ان کی جو ماربلز کے خوبصورت کام اور جو باغات انہوں نے بنا رکھے لاہور میں شہر لاہور سے بات کر رہا ہوں، اور شہر لاہور چونکہ ایک بہت بڑا مرکز تھا مغلیہ سلطنت کا، اور یہاں پہ بہت ساری تاریخی عمارات ہیں، شاہی قلعہ، بادشاہی مسجد، شالیمار باغ، جہانگیر کا مقبرہ، ملکہ نور جہاں کا مقبرہ، آصف جاں کا مقبرہ، اور بے شمار حویلیاں، بے شمار اور تاریخی عمارتیں، مسجد وزیر خان اور بیگم بادشاہی مسجد، شاہی حمام، سب کچھ ہے۔ یہ شالیمار باغ کا وہ شالیمار باغ، ساتھیوں آپ جانتے ہوں گے یہ کہ 3 تختوں پر مبنی ہے۔ اس کی تعمیر اس طرح ہوئی کہ جیسے ایک سٹیپ اونچا، پھر اس کے بعد اگلے تختے میں، پھر اس کے بعد اس سے اگلا تختہ۔ کہا جاتا ہے، مورخین یہ اکثر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کے 7 تختے تھے اصل میں، اس کو اس مثل پہ بنایا گیا تھا جیسے جنت کے 7 درجے ہیں، تو اس کانسیپٹ کو لے کے مغل شہنشاہ شاہ جہاں نے، جس کا اصل نام خرم تھا، اس نے اس کو بنانے کا حکم دیا تھا، ویسے ہی بنا تھا۔ اور یہ جو فوارے ہیں، یہ تالاب ہیں، ان میں جو پانی ہے، یہ اسی قدیم طریقے سے جو کہ دریائے راوی اور ستلج سے نہریں نکال کے اس کو پھر پرشین ویل، فارس ایرانی طرز کے جو تھے کنویں جن میں رہٹ چلتے تھے، ان کے ذریعے آتا تھا پانی۔ بہت سال تک آپ کو معلوم ہے ساتھیوں کہ انجینئرز، آرکیٹیکٹس اور بہت سے ماہران آرکیولوجسٹ سب مل کے تحقیق کرتے رہے کہ شالیمار باغ کے فوارے کیسے چلتے ہیں، ابھی تک ان میں پانی کیسے آتا ہے، ان تالابوں میں پانی کیسے آتا ہے، اور کیا طریقہ کار ہے۔ بہت عرصہ دراز کی تحقیق کے بعد یہ ساری چیزیں کھلیں۔ اب تو خیر موٹر لگا کے اور پیچھے ساری موٹریں لگا کے اور اس کو آٹومیٹک طریقے پہ بھی کر دیا گیا ہے۔ بہرحال کسی زمانے میں شالیمار باغ بادشاہوں، ملکہ اس وقت کی ملکاؤں، شہزادیوں، شاہی خاندان کی صرف خلوت گاہ تھی، ایک عشرت قدہ تھا، ایک ان کے سکون کے لیے شاہی قلعہ سے نکلے یا کہیں اور سے آئے، دلی سے آتے ہوئے یا کسی آگرہ سے آتے ہوئے، کابل سے آتے ہوئے، اور یا لاہور میں رہتے ہوئے، ایک ان کی تفریح گاہ تھی جہاں پہ خاص طور پہ مغل شاہی خاندان کی خواتین بکثرت آیا کرتی تھیں، اور یہاں پہ ان حوضوں میں، ان تالابوں میں وہ غسل کیا کرتی تھیں، تیراکی کرتی تھیں۔ ان کے لیے تیتر، بٹیر، ہرن اور بارہ سنگھے اور بہت سارے جانور، پرندے چھوڑے جاتے تھے، اور ان کا تیر کمانوں پہ بلکہ گھوڑوں پہ سوار ہو کے بھی ان کا شکار کیا کرتی تھیں اور لطف اندوز ہوتی تھیں۔ یہ وہ حوض ہے، یہ جس میں سارے دیے جلتے تھے رات کے وقت، شام کے وقت، ان سب طاقوں میں دیے رکھ دیے جاتے تھے، اور یہ جو ہے یہ شاہی خواتین کی غسل گاہ تھی، ان کا تالاب تھا، ان کا حمام تھا۔ اس کے اوپر کنیزوں نے چادریں تانی ہوتی تھیں، اندر روشنی جھلملاتی تھی دیوں سے، اور دربان سارے باغ میں ان کے منہ جس طرف خواتین ہوتی تھیں اس کے دوسری طرف ہوتے تھے، لیکن پہرے دار موجود ہوتے تھے۔ کیا شان و شوکت تھی، کیا عظیم وقت دیکھا، کیا فخر، تکبر، غرور، یا شاید انکساری بھی، عاجزی بھی ہوگی کچھ میں، بہت سے افسانے، بہت سے۔ اچھا، مغلوں کی یہ خوبصورت بات یہ ہے دوست ساتھیوں کہ یہ فن تعمیر کا بھی شوق تھا، ان کو آرٹ سے بہت لگاؤ تھا، اس لیے ان کی سب عمارتوں میں آپ کو پچی کاری کا کام، فریسکو آرٹ اور چھوٹی بیل بوٹوں کا نقش و نگار اور بہت خوبصورت رنگوں کا آمیزش سے بہت خوبصورت آپ کو کام ملیں گے، چاہے شاہی قلعہ ہو، چاہے بادشاہی مسجد ہو، چاہے جہانگیر ملکہ نور جہاں کے مقبرے ہوں، چاہے شالیمار باغ ہو، یا دلی میں لال قلعہ ہو، یا ہمایوں کا مقبرہ ہو، یا پھر آپ آگرہ کا تاج محل دیکھ لیں، اور اس کے علاوہ فتح پور سیکری
انڈیا میں، وہاں پہ ساری وہ عمارات دیکھ لیں، اور سب مغل عمارات میں آپ کو بہت خوبصورت آرٹ کے نمونے ملیں گے، اور فن تعمیر ایک مخصوص محرابیں اور مخصوص ماربل کا استعمال، سرخ پتھر کا جو اجمیر سے آتا تھا وہ یہاں پہ بھی یوز ہوا، اجمیر شریف سے آتا تھا یا راجستھان کے علاقے سے۔ یہ جو اینٹیں ہیں، روشیں ہیں، یہ اس زمانے کی ہیں۔ آپ دیکھیے کتنی تعمیر میں محنت تھی اور کتنی مہارت اور کتنی پائیداری تھی کہ آج بھی وہ دیواریں قائم ہیں، آج بھی وہی رستے قائم ہیں، آج بھی وہی راہداریاں موجود ہیں۔ وہ اینٹیں ابھی تک ان کے اوپر گل سڑ نہیں گئیں، اپنی وہ ریزہ ریزہ نہیں ہو گئیں، کیونکہ اس زمانے میں بہت پکے کام ہوتے تھے۔ پھر آپ یہ ان چیزوں کو، کیا آج کل ایسے کی عمارتوں کو آپ دیکھیں، ماڈرن جتنی مرضی جدید گھروں کو دیکھ لیں، کمرشل بلڈنگس کو دیکھ لیں، کیسے 8-10 سال میں گہنا آ جاتی ہیں، سیم لگ جاتی ہے، دیمک آ جاتی ہے، دیواریں بنیادیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں۔ تو کیا فرق ہے، حالانکہ اس زمانے سیمنٹ ویرنگ تھا۔ تو ساتھیوں، یہ ہے ایک جو شاہی حمام، جو کہ ابھی ہی انہوں نے کھولا ہے کچھ عرصہ پہلے، یہاں پہ شالامار باغ میں ایک شاہی حمام تھا، جہاں پہ ظاہر ہے شاہی خاندان کے افراد ہی غسل کرتے تھے۔ یہ حوض ہے، اس کے اوپر یہ کوئی پاکستانی آرٹسٹ ہیں، انہوں نے ایک اپنی پوری ایک چادر جو ہے مختلف رنگوں کی اور دیسی چیزوں سے جوڑ کے بنائی ہوئی ہے۔ اور اب مزے کی بات یہ ہے کہ اب ٹورسٹ کافی آنے لگ گئے ہیں، کافی یہاں پہ یورپینز اور چائنیز اور بہت سارے فارنرز ملے، ان کے لیے آڈیو ویژول اور لائٹ اینڈ ساؤنڈ سسٹم جو ہے شوز کا اہتمام بھی کیا گیا۔ یہ وہ شاہی حمام کی چھتیں ہیں، ان کے اوپر آپ نقش و نگار دیکھ رہے ہوں گے، لیکن آپ کو ان کے اوپر آپ سوچ رہے ہوں گے بیل بوٹے وہ جو مغلیہ عمارتوں کے خاصے تھے وہ کیوں نہیں ہیں۔ تو ساتھیوں، یہ انگریزوں کا اور سکھوں کے دور میں خاص طور پہ انگریزوں نے چونا پھیر کے، جو سفید چونا پھیر کے سارے رنگ و روغن مٹا کے مسلمانوں سے تعصب کا مظاہرہ کیا تھا، یہ اب اس کے اوپر رینوویشن کا کام ہو رہا ہے۔ یہ بھی ایک اور خاتون پاکستان کی فائن آرٹس کی اسٹوڈنٹ ہے، نیشنل کالج آف آرٹس کی، انہوں نے جو پاکستان میں مسالہ جات پائے جاتے ہیں اور جو گھروں میں استعمال ہوتے ہیں دیسی مسالے ہیں اور رنگ و روغن، ان کا وہ استعمال کیا ہے۔ یہ آپ کے سامنے یہ کچھ نقش و نگار ابھی بھی موجود ہیں شاہی حمام کے اندر، آپ دیکھیے کتنا خوبصورت ہے۔ اور یہ دروازہ، لکڑی کے دروازے اب تک قائم ہیں، ان کے اوپر نقش و نگار بھی میٹھے میٹھے سے ہیں لیکن کتنے خوبصورت ہیں۔ آج کل آپ اس طرح کے دروازے کیا موجود آپ پا سکتے ہیں، یہ بارہ دریاں، یہ حمام، یہ روشیں، یہ ساری جو ہے پوری ایک جو ہے بیچ میں ایک نہر سی چل رہی ہے جس میں فوارے چل رہے ہوتے ہوں گے۔ اور پہلے جب بچپن میں ہم جاتے تھے اس جگہ پہ تو یہاں نیلی نیلی ٹائلز لگی ہوتی تھیں، یہ جو فواروں والا سارا بیچ کا سیگمنٹ ہے، لیکن اب کسی وجہ سے سیمنٹ کر دیا گیا ہے، جو کہ میرے خیال میں اچھا نہیں ہے، کاش اس کو ویسے رکھا جاتا۔ تو یہ ایک بہت یادگار سفر تھا، اور اس میں عروج و زوال کی داستانیں بہت سوچیں، بہت غور کیا، اور یہ سوچا کہ مغلوں نے اتنا عروج دیکھا، اس طرح کتنے بڑے بڑے بادشاہ گزرے، سلطان گزرے، خلیفہ گزرے، ایمپررز گزرے، آج ان کی باقیات موجود ہیں، ان کی بنائی عمارتیں موجود ہیں، ان کے بنائے ہوئے بہت سی چیزیں موجود ہیں، لیکن صرف سب فنا ہو گئے، سب ختم ہو گئے، لوگوں کو ان کے نام یاد ہیں یا نہیں یاد ہیں۔ اہم بات یہ ہے کس نے کیا کام کیا، فلاح عامہ کے لیے کیا کام کیا، انسانیت کی کیا خدمت کی، وہ لوگ امر بھی رہتے ہیں اور ان کو دونوں جہاں میں عزت و سکون بھی ملتا ہے۔ تو ہم نہیں جانتے، مغلوں نے یقینی طور پہ ہم مغلوں کے فلاحی کاموں سے بھی واقف ہیں۔ اس زمانے میں بہت تعلیمی لحاظ سے، تعلیمی اور علمی لحاظ سے برصغیر پاک و ہند بہت آگے تھا۔ فارسی درباری زبان تھی اور اردو بول چال کی زبان تھی، ہندی کچھ جگہوں پہ استعمال ہوتی تھی لیکن اتنی کامن نہیں تھی، اور باقی کیا کہتے ہیں میتھمیٹکس، اسٹرانومی اور دیگر بہت سارے علوم، یہ اکاؤنٹس وغیرہ، یہ سب لوگوں کو آتے تھے۔ 90% پلس آپ لٹریسی ریٹ کہہ سکتے ہیں، جو خواندگی کا ریٹ تھا۔ ہاں جی، آج کا جو انگریزوں کا بنایا ہوا نظام ہے اس کے مطابق آپ کہیں گے کہ نہیں جی وہ جہالت تھی، انگریزی جس کو بولنی نہیں آتی وہ کیسے خواندہ ہو سکتا ہے، وہ جاہل کیسے نہیں کہلا سکتا۔ تو یہ معیار تو انگریزوں نے ہمیں اس براؤن، جب انگریزوں کا جو ہمارے اندر جو احساس کمتری چھوڑ کے گئے ہیں، جس کی وجہ سے آج بھی اردو سرکاری زبان ہوتے ہوئے ہماری زبانوں پہ نہیں چڑھتی ہے، ہم انگریزی بولنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، اور ہم اپنی عمارتوں کو اگر ہم رینوویشن کرنا شروع کر دیں، وہ تاریخی ورثہ جو ہمارے پاس پاکستان میں ہے، بہت سارا مسلمانوں کا اور مغلوں کا بالخصوص بہت سا ورثہ، اور لودھی اور سب اس سے پہلے خاندان علامہ کا قطب مینار وغیرہ سب، وہ تو بھارت میں رہ گئے، اور وہ اس سے بہت ٹورزم سے اپنے ان مسلمانوں کی بنائی، مسلمان بادشاہوں کی بنائی عمارتوں سے ڈھیر پیسہ کما رہا ہے بھارت۔ تو ہم لوگ کیوں نہیں رینوویشن کام شروع کر سکتے؟ لیکن ایک خوشی ہوئی کہ انیشیٹوز لے لیا گیا ہے، اور ورلڈ سٹی لاہور نے
اب پرانی عمارتوں کو، جس کا آپ کو وہ دنیا کی سب سے بڑی جو فریسکو آرٹ کی دیوار ہے جو کہ شاہی کلا میں، جس کو پورا دوبارہ سے اس طرح اوریجنلی پینٹ کر دیا گیا ہے، آپ نے شاید دیکھا ہو، نہیں تو کسی اور ویلاگ میں آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے شاہی حمام کو رینوویٹ کیا گیا جو کہ اندرون شہر ٹکسالی لوہاری کے درمیان تھا۔ یہ شالیمار باغ ہے، شالیمار باغ یا شالامار باغ، جو بھی اس کا تلفظ ہے صحیح، اس لیے بھی بہت کام ہوا، اور یہاں پہ بہت سارے فورن ٹورسٹ کو دیکھ کے، سیاحوں کو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی کہ شکر ہے ان کے لیے کچھ اہتمام بھی کیا گیا، اور اسی طرح وہاں پہ بسیں بھی چلائی گئی ہیں اندر، اور بگھیوں کا انتظام کیا گیا، گھوڑوں والی بگھیوں کا، جس میں آپ سفر کر سکتے ہیں، آپ سیر کر سکتے ہیں پورے باغ کی، اور ساتھ گھوڑے آپ انفرادی گھوڑے بھی آپ لے سکتے ہیں۔ تو یہ اچھے اقدامات ہیں، ان کو اور بڑھنا چاہیے، کینٹینگز اور زیادہ ہونی چاہیے، اور ساتھ گائیڈز کا زیادہ اہتمام ہونا چاہیے جو مغل تاریخ بیان کرے۔ بہرحال بہت خوشی ہوئی اپنا تاریخی ورثہ دیکھ کے اور بحال ہو کے۔ آپ بتائیے کمنٹ سیکشن میں آپ کو کیسا لگا، اور آپ یہ بھی فرمائیے گا کہ آپ اور کون سی لاہور کی جگہ دیکھنا چاہتے ہیں اس میں، اور کس طریقے سے آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ جاہو جلال جمال، یہ تو سب یقینی طور پہ بہت عارضی ہے، لیکن بہرحال انسان کی شاید فطرت میں ہے کہ اس نے اپنی گھروں کی آرائش، اپنے محلوں کی آرائش، اپنی رہنے کی جگہوں کو خوبصورت بنانے کا۔ وقت کے فرعون جو ہیں وہ لوگ جو دوسروں کی مال و دولت لوٹ کے، غصب کر کے، اور دوسروں کو تکلیف اور اذیت پہنچا کے سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت مال اکٹھا کر لیا، کرپشن کر لی ان حکمرانوں، ان لیڈروں، ان عام لوگوں سے جو اس کرپشن میں اپنے آپ کو قصوروار نہیں سمجھتے اور تکبر اور کسی غرور میں مبتلا ہیں، ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ ایک دن فنا ہو جانا ہے، جو کچھ کمایا کھایا سب فنا ہو جانا ہے، اعمال نامہ جب ساتھ جائے گا اور اس میں رشوت، فراڈ، بے ایمانی کا پیسہ اور حرام رزق شامل ہوگا، تو نہ جنت کے خوشبو آئیں گی اور جہنم کی آگ کی لپیٹیں ساتھ ہوں گی۔ کیا ہم کبھی اس بات سے خوفزدہ ہوئے، ڈرے؟ سوچنے کی بات ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ آج کا ویلاگ ختم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ ساتھ رہنے کا، جڑے رہیے گا، سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ آپ کو اس پہ اور بہت سی بڑی ہی دلچسپ ویڈیوز موجود پہلے بھی ہیں اور آئندہ بھی ملیں گی۔ اور بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہمیں بہت آسانیاں عطا فرمائے، اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔